آج ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدارا یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کا دن آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزاریں گے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال ضرور پڑھ لیں۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور نہ کسی سے مانگنا پڑتا ہے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 اعمال آپ کے مقدر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ مالا مال ہو جائیں گے اللہ کریم کی غیبی مدد سے۔ تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں نوجوان ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے، تو آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے کہ آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو ہو کر ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف کو پڑھیں۔ سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے نصیب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ صرف 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو جلد بازی مت کیجیے گا، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے۔
یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ اس سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 بار پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس تسبیح کو کرنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آخری عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ جو رکاوٹ بن رہا تھا، رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر والا، یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے اور اس کے بغیر آپ کا عمل ناممکن ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت پڑھنی ہے، اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جلد بازی میں پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ سورت کوثر کو جو ہے ہم نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور آرام آرام سے پڑھنا ہے، اور سب سے اہم بات، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد خاص ہوگا اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک جو بھی میری حاجت ہے اس کو پورا کر دے۔ اس عمل کو آپ نے بالکل خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ انشاءاللہ جو ہے اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔